ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس نے ادب کیا اس نے پا لیا، اور جس نے بے ادبی کی، ادب نہیں کیا، اس نے کھو دیا۔ پائی ہوئی چیز، موجود چیز، اس سے محرومی بے ادبی کر لو، اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ رزق کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، وقت کی نعمت ہو، جن جن چیزوں میں ادب کریں گے اور اس کی رعایت کریں گے، اللہ پاک اس کو مزید بڑھا دیں گے، اور اگر بے ادبی کی تو یقین جانیے اللہ محروم کر دیں گے۔ والدین کی بے ادبی رزق میں بے برکتی کا سبب، اور خود رزق کی بے برکتی، اس میں رزق کی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنا اور ادب نہ کرنا، خیال نہ کرنا، وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی عظمت کا خیال نہ رکھنا، ان کی قدر نہ کرنا، پھر اس سے اللہ پاک محروم کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کیسے بنے؟ بھائی اس کے پیچھے قربانی لگی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رونگٹے کھڑے کر دیں یہ واقعہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی والدہ بوڑھی تھیں، ان کو جب کوئی مسئلہ، شرعی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ مسئلہ اپنے بیٹے سے نہ پوچھتی تھیں۔ اس وقت کا جو بوڑھا فقیہ تھا، اس کے پاس اپنے بیٹے امام ابو حنیفہ کو کہتی تھی لے چلو مجھے۔ یہی امام ابو حنیفہ اماں کو گھوڑی پر یا اونٹنی یا اونٹ پر سوار کرتے تھے، اور اس کی نکیل کو پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے۔ لوگ امام ابو حنیفہ کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، عقیدت مند تھے لوگ، لیکن ماں کو لے کے جا رہے ہیں۔ بوڑھے فقیہ کے پاس پہنچے، ایسا ہو جاتا تھا، کئی بار ہوتا تھا کہ فقیہ کو وہ مسئلہ یاد نہیں ہوتا تھا، وہ آہستہ دبے لفظوں میں امام صاحب سے پوچھ لیتا تھا، حضرت اس مسئلے کا جو آپ کی والدہ صاحبہ نے پوچھا جواب کیا ہے؟ تو امام صاحب ان فقیہ کو بتاتے تھے، اور فقیہ پھر والدہ صاحبہ کو بتاتے تھے۔ یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیا ماں، جو مسئلہ آپ کسی اور سے پوچھنے جاتی ہیں، وہی بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھ کر آپ کو بتاتا ہے، کہ ماں کو گراں گزرے گا، ناگوار گزرے گا۔ یقین گھر کا بندہ ہے نا، وہ یقین کامل نہیں ہوتا نا اپنی اولاد پہ یا اپنے گھر کے افراد سے، تو وہ دوسروں کے پاس جاتی تھیں، اور امام صاحب نے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ باتیں جو آپ کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہیں، اور جس سے آپ پوچھتی ہیں وہ بھی بسا اوقات مجھ سے پوچھ کر آپ کو جواب دیتا ہے۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا۔ اسی احترام اور ادب نے، اسی قدر نے، عظمت جو دل کے اندر تھی، اللہ پاک نے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا۔ میرے عزیزو، یہ ادب کی برکت تھی۔ والدین کو ہم لیتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں کہ والدین کتنی عظمت والے ہیں۔ یہ تو ان سے جا کے پوچھو میرے جوانوں، کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ نہیں رہے، پھر کیا قیامتیں ٹوٹتی ہیں ان اولادوں پر جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ والد رخصت ہو جائے یا والدہ رخصت ہو جائے، اللہ کی قسم ان دونوں میں سے کسی ایک کے ختم ہو جانے، کسی ایک کے فوت ہونے جانے کا نقصان کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔ چاچا ہے، شکل تو باپ کی دیتا ہے، باپ تو نہیں ہے۔ خالہ ہے، ماں جیسی ہے، لیکن وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ یہ ذہن میں رہے آپ کو، ہر رشتہ مل جاتا ہے، مل سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ وہ رشتے ہیں کہ پیسے لوٹا دو، دھڑا دھڑ خرچ کرو، لیکن ماں اور باپ نہیں لے سکتے، ماں اور باپ کی الفت بھی نہیں لے سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی سر بلندی ملے، تمہیں بھی عظمت ملے، اور عظمت کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے، تو والدین کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا، والدین کی عظمت کو کم نہ کرنا، کم نہ سمجھنا۔ ان کے ادب کے اندر سب کچھ ہے، ان کے ادب کے اندر تمہاری عظمت ہے، ان کے ادب کے اندر تمہاری شان ہے۔ ان کی قدر کرنے پر اللہ پاک تمہاری قدر عطا فرمائیں گے تمہیں، اور تمہاری عظمت کا جو پھریرا ہے وہ چار دانگ
لہراتا رہے گا، اور اگر تم نے قدر نہ کی تو یقین جانیے محرومی تمہارا مقدر ٹھہرے گی میرے پیارے۔